مجھے اپنی چاچا کی بیٹی پسند تھی۔ میں نے والدہ سے بات کر کے نور سے نکاح کروا لیا۔ میری خواہش تھی کہ ہم بات کریں۔ میں جب بھی کال کرتا وہ میری کال نہ ریسیو کرتی۔ پھر کزن کی شادی پر ہماری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے میری سب کے سامنے بے عزتی کر ڈالی۔ مجھے بہت غصہ تھا۔ میں نے گھر والوں کو مجبور کر کے 2 دن میں رخصتی مانگ لی اور نوکری کے سلسلے میں اسے دبئی لے آیا۔ مجھے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس سے لینا تھا۔ جیسے ہی ہم فلیٹ میں پہنچے نور میرے سب سے چھوٹے چاچا کی بیٹی تھی، رہتی بھی لاہور میں تھی اور وہاں ہمارا آنا جانا کم ہی تھا۔ باقی میرے ابا اور منجلے چاچا کراچی میں ہی ایک مکان میں رہتے تھے۔ 2 منزلہ مکان تھا، نیچے کا پورشن ہمارا تھا اور اوپر کا منجلے چاچا کا۔ یوں تو میری والدہ اور والد 1-2 بار لاہور کا چکر لگا لیتے تھے، لیکن تعلیم کی وجہ سے میں لاہور کافی سالوں سے نہیں گیا تھا۔ لیکن چھوٹے چاچا کی بڑی بیٹی رانی کی شادی پر میں ابھی آخری سیمسٹر کے پیپر دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ نوکری کی تلاش جاری تھی، اس لیے سوچا کہ لاہور کا چکر لگا لیا جائے۔ کئی سالوں بعد میں نے نور کو دیکھا تھا، تقریباً یہی کوئی 6-7 سال بعد۔ اسے دیکھ کر تو میں جیسے اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ یوں تو چھوٹے چاچا کی دونوں بیٹیاں ہی بہت پیاری اور خوبصورت تھیں۔ رانی تو خیر سے اپنی خالہ کے گھر جا رہی تھی اور نور کو دیکھ کر میرا نور ڈولنے لگا تھا۔ نہایت ہی کم گو قسم کی لڑکی تھی۔ مجھ سے بس اس نے مسکرا کر سلام ہی کیا تھا، بے تکلف نہیں تھی۔ حالانکہ رانیہ پھر بھی مجھ سے بات چیت کر رہی تھی، مذاق بھی کر لیتی تھی، کہتی تھی تم کب شادی کرو گے؟ اصل میں اور رانیہ یوں تو ہم عمر تھے، شاید اس لیے اس میں تھوڑی بے تکلفی تھی، لیکن نور ایک بار بھی ہمارے ساتھ بیٹھی نہیں تھی۔ نور سے چھوٹا اس کا بھائی تھا، اس کے ساتھ بھی میری اچھی خاصی گپ شپ لگ گئی تھی۔ رانیہ کے سوال پر میں نے کہا کہ بس نوکری لگ جائے تو سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اپنے ہاتھ پیلے کر ہی لوں۔ ویسے سچ کہوں تو تم نے میرے ارمانوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن کمبخت تمہارے آفاق نے میرے حق پر ڈاکہ ڈال دیا۔ میں نے آنکھ ونک کرتے ہوئے رانیہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے آنکھیں دکھانے لگی، کہنے لگی بہت بدتمیز ہو، ذرا نہیں بدلے۔ مجھے تھا کہ انجینئرنگ کر کے کچھ عقل آ جائے گی، لیکن تم ویسے کے ویسے ہی فضول ہو۔ میں ہنسنے لگا، میں نے کہا مذاق کر رہا تھا سویٹ کزن۔ اسی وقت نور سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ میں نے نور کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ اس نے چائے ٹرے پر رکھ دی۔ میں نے کہا نور پلیز 1 کپ چائے میرے ہاتھ میں پکڑا دو۔ میں کچھ شوخ مزاج قسم کا لڑکا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ ٹھرکی قسم کا بھی تھا۔ پھر سامنے ایک حسین دوشیزہ ہو تو دل کچھ نہ کچھ تو اٹکلیاں کرنے کو کرتا ہی ہے۔ جیسے اس نے چائے کا کپ میری طرف بڑھایا، چائے کے ساتھ میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور پھر فوراً سے مسکرا کر اس کو دیکھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ فوراً سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ ہم شادی سے 3 دن پہلے پہنچ گئے تھے۔ اسی رات کو ڈھولک پر خوب ہلا گلا مچایا۔ نور نے آس پڑوس کی اپنی سہیلیوں کو بلا رکھا تھا۔ پہلے تو سب نے ڈھول بجایا، گانے گائے، لیکن اس کے بعد سب لڑکیاں الگ کمرے میں چلی گئیں۔ ہم سب لڑکے باہر بیٹھے رہ گئے۔ اندر جب گانوں کی آوازیں گونجنے لگیں تو مجھے ہوش آیا کہ شاید سب لڑکیاں مل کر اندر ڈانس پروگرام بنا رہی ہیں۔ میں نے نور کے بھائی سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا سفیان بھائی سب لڑکیاں مل کر ڈانس کر رہی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے اس لیے لڑکوں کی انٹری بند ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا چور دروازہ یا کھڑکی ہے جہاں سے میں جھانک کر دیکھ سکوں۔ میں گھر کی پچھلی جانب آ گیا، وہاں اس کمرے کی کھڑکی موجود تھی، لیکن اندر سے بند تھی۔ اوپر ایک روشن دان بھی بنا ہوا تھا۔ میں ایسی کوئی کرسی یا سٹول دیکھنے لگا جس پر چڑھ کر اس روشن دان سے اندر جھانک کر دیکھ سکوں۔ وہاں قریب ہی مجھے ایک سٹول نظر آ گیا۔ میں سٹول پر چڑھ گیا۔ جب میں نے روشن دان سے اندر جھانک کر دیکھا تو نوری کسی انڈین گانے پر ڈانس کر رہی تھی۔ اس کے گلے میں دوپٹہ بھی نہیں تھا، لباس بھی کافی چست پہن رکھا تھا۔ اس کا بے باک ڈانس دیکھ کر تو جیسے میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا اچھا ڈانس بھی جانتی ہے۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوچی کہ میں نے اپنا کیمرہ جیب سے نکالا اور اس کے ڈانس کی مووی بنانے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی سب لڑکیاں کھانے کا شور مچانے لگیں۔ میں فوراً سے نیچے اتر گیا اور سٹول کو ایک طرف رکھ کر واپس باہر کی طرف چلا گیا۔ مہندی کے فنکشن پر بھی اس نے یلو کلر کی میکسی پہن رکھی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پوری شادی میں بس وہ میری نظروں کے تعاقب میں رہی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میری بے باک نظروں کے تعاقب میں رہی۔ جب بھی اس کا مجھ سے نظروں کا تصادم ہوتا تو میں مسکرانے لگتا، لیکن وہ ماتھے پر بل ڈالے اپنی نظروں کا سایہ بدل لیتی۔
ولیمے کا آخری فنکشن تھا جب وہ جلد بازی میں سیڑھیاں اتر رہی تھی اور میں اوپر جا رہا تھا کیونکہ میں چاچا کے ساتھ کاموں میں مصروف تھا اور ابھی فارغ ہو کر آیا تھا، اس لیے جلدی سے اوپر جا کر اپنی تیاری کرنے کے چکر میں تھا اور وہ تیزی سے نیچے اتر رہی تھی جب اس کا فینسی دوپٹہ میری شرٹ کے بٹن کے ساتھ اٹک گیا، اس لیے ہم دونوں کو ہی رکنا پڑا۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں اس کے فینسی دوپٹے کے تاروں سے اپنے بٹن کو الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ 2-4 سیڑھیاں اوپر چڑھی، پہلے تو مجھے دیکھتی رہی لیکن وہ اس قدر الجھ گئی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہیں بٹن سے الگ کیسے کروں۔ کہنے لگی آپ چھوڑیں میں کرتی ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تو اس نے کوشش کی لیکن وہ دھاگے مزید الجھتے جا رہے تھے اور میں چاہتا تھا کہ یہ دھاگے مزید الجھتے ہی رہیں۔ آخر کار اس نے تنگ آ کر اپنے منہ سے وہ دھاگا ہی توڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اترتی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میری بات سن کر اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے کہا لیکن خوبصورت لڑکیوں کی تعریف کرنی چاہیے، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ وہ ماتھے پر بر ڈالے وہاں سے چلی گئی۔ مجھ سے 4-5 سال چھوٹی تھی لیکن نخرہ بہت تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ خوبصورت بھی بہت تھی۔ اگلی ہی صبح ہمیں واپس جانا تھا، اس لیے رات کو ہی میں نے اپنی اماں سے کہہ دیا کہ مجھے نور بہت پسند ہے، اس لیے وہ میرا رشتہ چاچا سے مانگ لیں۔ وہ کہنے لگیں کہ میں تو خود نور کو دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ اسے تمہارے لیے مانگ لوں۔ میری والدہ نے اسی رات میرے چاچا سے بات کی۔ چاچا کو اعتراض تو نہیں تھا، انہوں نے تو فوراً سے ہاں بھی کر دی۔ کہنے لگے لڑکا ہمارا دیکھا بھالا ہے، خاندان کا ہے۔ سفیان تو ویسے بھی ہمیں بہت پسند تھا، اس لیے ہماری طرف سے یہ رشتہ پکا ہی سمجھیں۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، جس کو میں نے اتنا چاہا وہ مجھے مل رہی تھی۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے، وہ بھی اتنی جلدی۔ میری والدہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر نور کو میرے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ میری والدہ کہنے لگیں انگلینڈ میں بھائی صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، آپ لوگ بھی ضرور آئیں گے۔ انہی دنوں ہم لوگ سفیان اور نور کا نکاح کر دیں گے۔ نور BA جماعت میں پڑھتی ہے، جیسے BA کمپلیٹ ہوگا تو ہم رخصتی کر دیں گے۔ میری والدہ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں بھی سوچ چکا تھا کہ اب تو میری منگنی ہو چکی ہے، اس لیے اپنے دل کے سارے ارمان پورے کروں گا، اس سے فون پر باتیں کیا کروں گا۔ لیکن جب میں نے رانیہ سے یہ کہا کہ مجھے نور کا فون نمبر چاہیے تو وہ کہنے لگی کہ تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ظاہر ہے وہ میری منگیتر ہے، اس سے باتیں کیا کروں گا، تم کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی سفیان اس کا مزاج الگ قسم کا ہے، وہ فون پر بات کرنا پسند نہیں کرتی، اسے ٹیلی فون کے رابطے اچھے نہیں لگتے۔ میں نے کہا تم نمبر تو دو، اس سے بات کرنا اور اپنے مطابق اسے ڈھالنا میرا کام ہے۔ میں نے واپس کراچی پہنچتے ہی نور کو کال کی، اس نے میری کال نہیں اٹھائی۔ پھر میں نے اسے واٹس ایپ پر میسج کیا، اپنا نام بھی بتایا، یہ بھی کہا کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرا میسج تو سین کیا تھا لیکن نہ تو میسج کا جواب دیا اور نہ ہی مجھ سے کال پر بات کی۔ میں نے رانیہ کو فون کیا، اس سے پوچھا کہ نور مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کہنے لگی میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ فون نہیں اٹھائے گی اور نہ ہی بات کرے گی۔ مجھے برا تو بہت لگا تھا لیکن میں چپ سا ہو گیا۔ کچھ دن بعد میرا اپنے ننیہالی کزنوں کے ساتھ لاہور جانا ہوا۔ چونکہ میرا سارا ننیہال کراچی میں ہی رہتا تھا اس لیے لاہور میں صرف چاچا کا ہی گھر تھا، ہمیں بس چند گھنٹے ہی وہاں رہنا تھا اور اس کے بعد ہمیں آگے اسلام آباد مری جانا تھا۔ وہ تو ایک ہوٹل کا کمرہ کروانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ چند گھنٹے وہیں آرام کر لیتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میرے چچا کا گھر موجود ہے، چند گھنٹے وہیں رہ لیں گے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے نور کی ہی سریلی آواز سنائی دی۔ کہنے لگی کون ہے؟ میں نے کہا میں سفیان ہوں، دروازہ کھولو۔ کہنے لگی لیکن گھر پر نہ اماں ہے نہ ابا، دونوں ہی رات کو آئیں گے اور عاشر بھی گھر پر موجود نہیں ہیں، اس لیے میں دروازہ نہیں کھول سکتی۔ میں نے کہا کیا مطلب دروازہ نہیں کھول سکتی؟ مجھے تو اس کی بات سن کر جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ کیا اس نے مجھے بہت چھوٹے کردار کا سمجھ رکھا تھا کہ میں تنہائی میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر بیٹھوں گا؟ اس کی بات سن کر میرے خالہ اور ماموزاد کزن سبھی دبی ہنسی ہنسنے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اس کا منگیتر بھی ہوں اور کزن بھی۔ کہنے لگے سفیان میاں ہمیں نہیں پتا تھا کہ تمہیں تمہارے سسرال میں یہ عزت ملے گی، تمہاری منگیتر نے تو تمہیں اندر داخل ہونے کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ چلو چھوڑو بھائی، چند گھنٹے کی تھکن ہی تو مٹانی تھی، ہم کسی ہوٹل میں کمرہ لے لیتے ہیں۔ میں تو اتنا شرمندہ ہوا کہ بیان سے باہر تھا، مجھے بہت غصہ آیا تھا۔
پھر میرے کزن نے میرا مذاق بھی بہت اڑایا کہ پہلے لڑکی سے پوچھ لو تمہیں پسند بھی کرتی ہے کہ نہیں، اس نے تو تمہارے منہ پر دروازہ ہی کھینچ مارا، کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ کزن کے سامنے میری بہت تذلیل ہوئی تھی۔ شام کو میں اسلام آباد کے لیے نکل گیا۔ چچا کا فون مجھے رات کو آیا تھا، کہنے لگے بیٹا تم لاہور آئے تھے، کہاں ہو تم؟ ہم لوگ واپس آ چکے ہیں، تم گھر پر ضرور آؤ۔ میں نے کہا جی نہیں، میں اب اسلام آباد کے لیے نکل گیا ہوں، مجھے بس چند گھنٹے کے لیے رکنا تھا، لیکن آپ گھر پر نہیں تھے، اس لیے مجھ پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ شاید میری حیثیت یہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں شکوہ کر بیٹھا تھا۔ کہنے لگے نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے بیٹا، تمہاری بہت عزت اور حیثیت ہے، اصل میں نور اکیلی تھی اس لیے اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کہا میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ میرے خالہ اور ماموزاد کزن تھے۔ کہنے لگے او اچھا اچھا، چلو واپسی پر ہمارے ہاں ضرور آنا۔ میں نے کہا جی کوشش کروں گا، جتنی عزت میری ہو چکی تھی میں بے وقوف نہیں تھا کہ دوبارہ جاتا۔ ہمارا 8 دن کا ٹور تھا، لیکن میرا کہیں بھی دل نہیں لگا، اسلام آباد میں نہ مری میں اور نہ ہی اس سے آگے کاغان میں۔ مجھے بار بار اپنی اہانت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی میں تو اتنی بھی شرم نہ تھی کہ مجھے فون پر سوری ہی کہہ دیتی۔ بہرحال میں دوبارہ جب لاہور آیا تو ہوٹل میں ہی ٹھہرا تھا، پھر وہاں سے کراچی آ گیا، بے حد غصے میں تھا۔ میری والدہ کہنے لگی لاہور گئے تھے تو چاچا کے گھر چلے جاتے۔ میں نے کہا کہ یہ رسوائی نور نے کی ہے میری، مجھے دوبارہ نہیں کروانی تھی۔ میں نے جب ساری بات اپنی والدہ کو بتائی تو وہ بھی حیران ہوئی تھیں، کہنے لگی یہ تو بہت بری بات ہے، اسے دروازہ تو کھولنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے گھر کے فون سے نور کے نمبر پر کال کی، اس نے فون اٹھا لیا تھا، کہنے لگی ہیلو تائی امی کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا میں بات کر رہا ہوں سفیان۔ یہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ اس سے پہلے فون بند کرتی میں نے کہا میرا فون بند مت کرنا، تمہارے موبائل پر میں تمہیں کب سے کال کر رہا ہوں، واٹس ایپ پر میسیجز بھی کر رہا ہوں، کیا بات ہے مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میری بات سن کر وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، کہنے لگی مجھے فون پر بات کرنا پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا رات کو فون کروں گا، تم شرافت سے مجھ سے بات کر لینا۔ نور میں انکار نہیں سنوں گا، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ رات کو 12 بجے میں نے اسے کال کی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے اسے میسیجز کیے لیکن شاید اس نے موبائل ہی بند کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ 15 دن بعد منجلے چاچا کے بیٹے کی شادی تھی، لاہور سے بھی سب لوگ آئے تھے، نور بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن کے ساتھ سیدھا اس کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ منجلے چاچا کے گھر میں ان کے اور بھی بہت سے رشتہ دار تھے اور وہاں جگہ نہیں تھی، اس لیے کچھ مہمان نیچے رکے تھے، چاچا کی فیملی ہمارے گھر پر ہی رکی تھی۔ سب لوگ ملنے ملانے میں مصروف تھے، رات کو سب نے مل کر ڈھول بجائی تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے تنہائی میں بس ایک بار میسر آ جائے تو اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یاد کرے۔ سب لوگ تیار ہو کر ڈھول بجانے کے لیے نیچے کے پورشن میں جا چکے تھے، لیکن وہ بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ میری بہن بھی اپنے کمرے میں ہی تھی جب میں نے کرن کو آواز دینی شروع کی۔ جب وہ باہر آئی تھی تو تقریباً تیار تھی۔ میں نے کہا تمہیں نیچے امی بلا رہی ہیں۔ کہنے لگی امی بلا رہی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی بات سن کر آتی ہوں۔ وہ نیچے چلی گئی۔ نور کمرے میں اکیلی تھی۔ میں کرن کے کمرے میں گیا، اس وقت وہ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ میں نے کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ مجھے دیکھ کر تو اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ فوراً سے اس نے برش ڈریسنگ پر رکھا، بیڈ پر رکھا، اپنا دوپٹہ خود پر لیا اور فٹافٹ سے دروازے کے پاس آئی، لیکن دروازے کے سامنے میں کھڑا تھا۔ کہنے لگی پلیز آپ یہاں سے ہٹیں، مجھے باہر جانا ہے۔ میں نے کہا اتنی بھی جلدی کیا ہے، کچھ دیر بات کرتے ہیں، چلی جانا۔ میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ وہ تو شاید سانس لینا بھول گئی تھی، اس کی رنگت یوں سفید پڑی جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے، بے حد بدحواس سی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی سفیان پلیز مجھے باہر جانا ہے۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی جس پر کانچ کی چوڑیاں بھری پڑی تھیں۔ میں نے کہا چاہتی کیا ہو تم؟ اتنا بھی تمہارا کیا نخرہ ہے کہ تم مجھے ہر وقت اگنور کرتی رہتی ہو، فون پر بات نہیں کرتی، میسج کا جواب نہیں دیتی، تمہارے گھر آؤں تو دروازہ نہیں کھولتی، کیا کھا جاؤں گا تمہیں میں؟ میرا لہجہ نہایت سخت تھا، اس کے ہاتھ یوں تھے جیسے برف کی مانند ٹھنڈے، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو یوں جھلملا رہے تھے جیسے ابھی آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگیں گے۔ میں نے کہا ہو کیا جاتا ہے تمہیں؟ کیا کہتا ہوں تمہیں میں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ تم سے باتیں کیا کروں، کیوں مجھے اتنا اگنور کرتی ہو؟ وہ اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا رہی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے باہر جانے دیں پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ رو پڑتی میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ میں نے کہا پہلے وعدہ کرو مجھ سے رات کو فون پر بات کرو گی ورنہ میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔
کچھ دیر تو وہ مجھے بے بسی سے دیکھتی رہی، کہنے لگی کر لوں گی بات، پلیز اب دروازہ کھول دیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکلی تھی۔ رات کو جب میں نے اسے کال کی تو اس نے دوسری بیل پر فون اٹھا لیا تھا۔ کہنے لگی جی کہیے کیا کہنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا بہت ساری باتیں ہیں، 1 منٹ میں تھوڑی ہو جائیں گی۔ میں نے کہا کل مہندی کا فنکشن ہے اور کل میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اکیلے میں۔ تم تیار ہو کر نیچے مت جانا، کیونکہ مہندی کا ارینجمنٹ گھر کے باہر کیا گیا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر ایک خالی بہت بڑا میدان تھا جہاں لڑکے اکثر کرکٹ میچ کھیلا کرتے تھے، اور اگر محلے میں کسی کی شادی ہوتی تو وہیں پر شادی اور مہندی کے فنکشن ارینج کر لیے جاتے۔ میری بات سن کر کہنے لگی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی یہ ایک غیر مناسب سی بات ہے۔ میں نے کہا نور، میں تمہارا منگیتر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے منگیتر ہیں لیکن میرے محرم نہیں ہیں۔ میں نے کہا قاسم کی شادی کے بعد تمہارا محرم بھی بن جاؤں گا، مت بھولو کہ ہمارا نکاح ہے۔ میری بات سن کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں اس کے ساتھ کچھ پل گزارنا چاہتا تھا، باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا، کچھ لمحوں کو یادگار بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے گھاس ڈالنے کو تیار نہ تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ایسا کریں کہ قاسم کی مہندی پر ہی آپ میرے نکاح کی رسم رکھ دیں۔ سب مہمان تو ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ قاسم کی شادی الگ کی جائے اور پھر ہی جا کے نکاح کا فنکشن کیا جائے۔ بہرحال سب کے باہمی مشورے پر قاسم کی مہندی سے پہلے ہی میرا اور نور کا نکاح ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آج وہ بار بار نکاح کے وقت اپنے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ہمارا نکاح ہونا ہے۔ چند دن بعد ہونے کی بجائے چند دن پہلے ہو گیا تھا۔ اس میں رونے کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھی تھی جب میں نے اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ بری طرح سے وہ گھبرائی تھی، اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا اب تو محرم ہوں تمہارا، اب کیوں ہاتھ چھڑوا رہی ہو؟ لیکن وہ بددستور ہاتھ چھڑوائے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اب تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، میں تمہارا محرم بن چکا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے کپڑے بدلنا مت، کیونکہ میں نے تمہیں جی بھر کر ابھی دیکھا نہیں ہے۔ میری سرگوشیاں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں لا پائی تھیں۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج اسے جی بھر کر دیکھوں گا۔ اس کے لیے ایک تحفہ بھی خریدا تھا، سوچا تھا اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں کا لمس دوں گا، میرا اتنا تو حق بنتا ہے۔ لیکن وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ پھر قاسم کی مہندی شروع ہو گئی۔ وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا لیکن وہ کہیں نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھی تھی۔ میں نے دونوں پورشن دیکھ لیے تھے، سب کے کمرے دیکھ چکا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ شادی کا فنکشن ختم ہوتے ہی چاچا کی واپسی کی تیاری شروع ہو چکی تھی اور فنکشن میں ایک دن بھی وہ مجھے میسر نہیں آئی تھی۔ رات کا وقت تھا جب کچن میں آیا تو وہ چائے بنا رہی تھی۔ میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ پتہ نہیں رو کیوں رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے شوق ہوتے ہوئے کہا اچھا 2 دن بعد تم لوگ واپس جا رہے ہو، اس لیے اداس ہو مجھ سے؟ میں نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی سر میں درد ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی چائے کا کپ اٹھاتی میں نے وہ چائے کا کپ اٹھا لیا۔ میں نے کہا سر میں تو میرے بھی بہت درد ہے، ہائے کاش کہ کوئی اپنے نازک نازک ہاتھوں سے میرا سر دبا دے۔ میں نے اس کی چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا لو چائے پیو، بلکہ ایسا کرتے ہیں مل کر چائے پیتے ہیں، ویسے بھی اس وقت سب سو رہے ہیں، چلو میرے کمرے میں آؤ، کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی کلائی پکڑی تھی لیکن وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑوانے لگی۔ میرے ایک ہاتھ میں اس کی کلائی تھی، دوسرے میں چائے کا کپ۔ میں نے کہا تمہیں ہو کیا جاتا ہے؟ پہلے تمہیں یہ مسئلہ تھا کہ میں تمہارا محرم نہیں ہوں، اب تو محرم ہوں نا، اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو مجھے بار بار ایٹیٹیوڈ مت دکھایا کرو، میں صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، تمہیں کچھ نہیں کروں گا، کیا تم نے مجھے گھٹیا سمجھ رکھا ہے؟ کہنے لگی آپ گھٹیا ہیں، ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو چائے میرے ہاتھ پر چھلک گئی تھی۔ گرم گرم چائے میرے ہاتھ پر گری تھی اور میرے ہاتھ سے کپ چھٹ کر زمین سے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ کہنے لگی میں نے آپ جیسا بے شرم انسان زندگی میں نہیں دیکھا، جہاں مجھے اکیلا دیکھتے ہیں آپ کا بیہودہ پن شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا بلند لہجہ اور اس کی باتیں سن کر میرے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کے بجھی تھی۔ وہ کچن سے باہر جا چکی تھی اور میرا یہ حال تھا کہ ایسا لگا تھا کہ کسی نے میرے اندر آگ سی لگا دی ہو۔ سمجھ کیا رکھا تھا اس نے مجھے؟ پوری رات میں سو نہیں پایا تھا، اپنی اتنی بڑی اہانت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
میرا جی تو چاہا کہ اس لڑکی کا حشر بگاڑ کر رکھ دوں۔ ٹھیک ہے، میں شوخ مزاج تھا، مذاق کرتا تھا، لڑکیوں کو دیکھتا بھی تھا، یہ تو سب لڑکے کرتے ہیں، اور منگیتر سے بات کون نہیں کرتا، اور کیسی کیسی باتیں ان کے بیچ ہوتی ہیں۔ وہ کوئی ننھی سی بچی تو نہیں تھی جو ان سب باتوں سے انجان ہوتی۔ بہرحال صبح نیند کی خرابی کی وجہ سے میری آنکھیں گلابی سی ہو رہی تھیں۔ صبح ناشتے پر میں نے سب کے سامنے کہا کہ مجھے 2 دن کے اندر اندر رخصتی چاہیے۔ یہ سن کر سب لوگ حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہے تھے۔ سب اپنا ناشتہ کرنا بھول گئے تھے۔ کہنے لگے، یہ تمہیں رخصتی کی کیا سوچ گئی؟ ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ نور جب تک BA نہیں کر لیتی رخصتی نہیں کرنی۔ میں نے کہا، اسے BA کروانا میری ذمہ داری ہے، لیکن مجھے رخصتی ابھی چاہیے، وہ بھی 2 دن میں۔ میرے چچا کہنے لگے، اتنی جلدی ہم شادی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ نکاح بھی تو ہوا ہے نا، 1 فنکشن تو ہو چکا ہے، باقی رہ گئے 2 فنکشن، تو کل رات کو رخصتی کر دیں گے اور پرسوں ولیمہ۔ سارے مہمان برادری سب یہیں پر ہیں، 2 دن کے فنکشن اور اٹینڈ کر لیں گے، کیونکہ میری دبئی میں جاب لگ گئی ہے، اور اگر ایک بار میں دبئی چلا گیا تو میں اگلے 5 سے 7 سال تک واپس نہیں آؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ رخصتی ہونے کے بعد نور کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، 7 سال تک آپ نور کو بٹھائے رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ 7 سے 10 سال مجھے وہیں لگ جائیں۔ میں نے فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑا ہے، جو آپ لوگوں کا ارادہ ہو مجھے بتا دیجیے گا۔ میں نے بات ہی ایسی رکھی تھی کہ کسی کو بھی سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں وہاں سے پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ دبئی کی جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، اور مجھے اپنے ایک دوست کی توسط سے کمپنی میں جاب مل بھی چکی تھی، لیکن 7 سال میں نے اپنی طرف سے جھوٹ کہا تھا، ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ 2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ رخصتی اور ولیمہ کر دینا چاہیے۔ میری دبئی کی کمپنی میں بات بھی ہو چکی تھی، شاید میں 1 مہینے کے اندر اندر دبئی چلا جاتا، اس سے پہلے کہ سب لوگ رخصتی کے بارے میں میرے حق میں فیصلہ کرتے۔ لیکن نور نے منع کر دیا، کہنے لگی، میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ میرے چاچا کہنے لگے کہ 7 سال بہت زیادہ عرصہ ہے، اور 7 سال ہم اپنی بیٹی کو گھر پر نہیں بٹھا سکتے۔ مجھے ہر قیمت پر رخصتی چاہیے تھی۔ میں دبئی جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی سے مجھے 2 ٹوک بات کرنی تھی، جس کا موقع مجھے یہ نہیں دے رہی تھی۔ میں اس کی وجہ سے بےحد پریشان تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی اتنی گھمنڈی اور مغرور کیوں ہے، اسے کس بات کا غرور ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ نور کا کہنا ہے کہ وہ 7 سال انتظار کر لے گی، لیکن ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ میں نے کہا، لیکن میں بیوی کے بغیر 7 سال نہیں رہ سکتا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر اسے اتنا ہی اعتراض ہے تو وہ تب تک اپنے ماں باپ کے گھر رہ سکتی ہے، جب تک کہ میری ٹکٹ اور ویزے کا انتظام نہیں ہو جاتا، لیکن جب میں یہاں سے جاؤں گا یہ میرے ساتھ جائے گی۔ بہرحال میری اس بات کو مان لیا گیا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر میری ٹکٹ اور ویزے کا انتظام ہو گیا تھا۔ جہاں میری جاب لگی تھی وہاں مجھے ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ میں اپنی فیملی کو لے جا سکتا تھا، کیونکہ میں اپنے نکاح نامے کی فوٹو کاپی بھی جمع کروا چکا تھا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ جس دن میری رات کی فلائٹ تھی، چچا نے دوپہر کی فلائٹ سے لاہور سے نور کو کراچی بھجوا دیا تھا۔ اس کا باقی کا وقت میرے گھر والوں کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ جب ہم ایئرپورٹ کے لیے جانے لگے تبھی وہ میرے ساتھ جانے کے لیے کھڑی تھی۔ کبھی وہ میری ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگتی، کبھی چاچی کے ساتھ، حالانکہ وہ تو یہاں رہی بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کس بات کا رونا تھا، اس لڑکی نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا کر رکھ لی تھیں۔ میں نے ٹیکسی منگوائی اور سامان رکھوانا شروع کر دیا۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی تھی، میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ سارے راستے میں اس کی سسکیاں سنتا رہا اور اسے غصے سے دیکھتا بھی رہا۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر میں نے اسے کہا کہ اپنے رونے دھونے کا پروگرام تم دبئی میں میرے فلیٹ میں جا کر پورا کر لینا، جہاز میں کوئی بھی تماشا نہیں چاہتا۔ میری بات سن کر اس نے تیکھی نظر مجھ پر ڈالی تھی، پھر اپنا رخ بدل لیا۔ جہاز میں بڑی خاموشی سے میرے برابر بیٹھی رہی۔ کافی دیر خاموشی کے بعد وہ کہنے لگی، آپ کو کس بات کی جلدی تھی؟ آپ لوگ رخصتی دیر سے بھی لے سکتے تھے، 2 سال بعد بھی واپس آ سکتے تھے، یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میں نے کہا، بالکل آ سکتا تھا، لیکن مجھ سے اتنا صبر نہیں ہو رہا تھا، اور صبر کیوں نہیں ہو رہا تھا یہ میں تمہیں دبئی جا کر بتاؤں گا۔ میری بات سن کر اور میری نظروں کی ورفتگی دیکھ کر وہ نروس سی ہوئی تھی، پھر کچھ نہیں بولی۔ دبئی پہنچ کر میں نے ٹیکسی کروائی اور دبئی میں اپنے رہنے والے دوست سے فون پر بات کرنے لگا۔ میرے اسی دوست نے میری نوکری دبئی میں لگوانے میں میری مدد کی تھی۔ میں نے کہا، میرا کمرہ پھولوں سے تو سجایا ہے نا تم نے؟ وہ کہنے لگا، ہاں ہاں، ساری سجاوٹ کروا دی ہے، اپنا کمرہ دیکھو گے تو دل میں دبے ہوئے جذبات ابھرنے لگیں گے۔ میں نے کہا، دل کے جذبات تو آج ویسے بھی عروج پر ہیں،
یہ کہتے ہوئے میں نے نور کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جس کی رنگت بالکل سفید پڑتی جا رہی تھی۔ میرا دوست ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ تمہارے پورے فلیٹ کو میں نے سجا دیا ہے، انشاءاللہ تمہیں اور تمہاری بیگم کو تیاری بہت پسند آئے گی، لیکن میں اب اپنے گھر جا رہا ہوں، چابی میں واچ مین کو دے دوں گا۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ۔ نور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ آج میں اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔